ہماری دنیا ارتقائی مراحل کو عبور کرتے ہوئے آج تہذیب یافتہ ہو چکی ہے. جوں جوں انسان نے ترقی کی منازل کو سر کیا وہیں بہت سے نئے مسائل کا بھی جنم ہوا. بد امنی، عدم مساوات اور سماجی ناانصافی نے انسان کے لیے سکون کے تمام راستے مسدود کر دیے اور پھر حالات سے ہارے ہوئے انسانوں نے راہ فرار اختیار کی. سکون کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے زندگی کو نشے کی بھینٹ چڑھا دیا. سکون کے متلاشی یہ بھول گئے کہ یہ محض وقتی راحت ہے. ان کی زندگی لمحہ بلمحہ موت کی گھاٹی میں اتر رہی ہے. آج کے ترقی یافتہ دور کا کوئی ملک، یہاں تک کہ غریب افریقی ممالک سے لے کر امریکہ تک، سب ڈرگز کی لپیٹ میں ہے. انسان کا یہ خود ساختہ دشمن اسے اندر ہی اندر نگل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے خاندان اور پھر معاشرے کو بھی. آج ہم نے اپنے اسی دشمن کے بارے میں جاننا ہے جس نے انسان کو بے بس کر دیا ہے کہ سامنے کھڑی موت بھی اسے نظر نہیں آ رہی. ڈرگز کی تاریخ بہت پرانی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 1500 سال قبل مسیح میں مصر کے لوگ افیون کا استعمال کرتے تھے. مصر کے باقیات اس بات کے شاہد ہیں کہ افیون مریضوں کو سکون پہنچانے والی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. یونانی اور رومی دور میں بھی افیون بکثرت استعمال ہوتی رہی. افیون پر تحقیقات کر کے مورفین تیار کی گئی. مورفین ایسی مولک دوا تھی جو افیون سے بھی 10 گنا زیادہ اثر رکھتی تھی. تحقیقات کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور مورفین پر ریسرچ کے بعد 1894 میں تباہ کن زہر ہیروئن بنائی گئی. جہاں تک پوست کی فصل کا تعلق ہے، افغانستان میں صدیوں سے کاشت ہو رہی ہے. مشہور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر ہر وقت نشے میں مبتلا رہتا تھا اور یہ حقیقت تاریخ کے صفحات پر ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ اسے نشے کی یہ لت افغانستان میں قیام کے دوران پڑی. ماضی قریب کی بات ہے کہ 2001 میں امریکہ افغانستان جنگ کے بعد افغانستان کے رابطے باقی دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی منقطع ہو گئے اور پوسٹ کی سمگلنگ مکمل طور پر بند ہو گئی. اور آج ایک بار پھر مارفین کے انجیکشنز نشے کی دنیا میں عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں. مورفین میں مبتلا لوگوں کی وینز انجیکشن کے بار بار استعمال سے ناکارہ ہو جاتی ہیں. آئیے مورفین انجیکشن کے عادی لوگوں کی حالت زار پر نظر ڈالتے ہیں. میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، زندگی کے ستائے ہوئے یہ لوگ نشے کو اپنا ساتھی بنا کر نشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو کتنا عرصہ ہو گیا اس میں انوالو ہیں آپ؟ تقریباً 25 سال ہو گئے. 25 سال سے آپ صرف یہی نشہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور؟ نہیں، اس سے پہلے ہیروئن پیتے تھے. تو ہیروئن آپ نے کیوں چھوڑی؟ اس کے بعد پھر مارفیا شروع کیا ہے. وہ میں مہنگی پڑتی تھی، وہ ہمارے پہ اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی. کبھی ہمارا کام لگا، کبھی نہ لگا. کیا ایسی وجوہات تھیں جو آپ کو نشے کی طرف لے کر آئیں؟ بس وہ صحبت کا تاثیر یہی تھی کہ ماں باپ ہمارا مر گیا، بہنیں ہماری تھی نہیں، اکیلے تھے، بری صحبت میں چلے گئے ہم. تو شروع میں آپ کون سا نشہ کرتے تھے؟ شروع میں چرس پیتے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر اس نشے پہ آ گئے تھے ہم. بلال صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نشے میں؟ یہ جی مجھے کم سے کم 2.5 سال ہو گیا ہے. ہمارے سے ہماری بیوی لڑتی تھی. تو بیوی لڑتی تھی اس لیے آپ نے نشہ کرنا شروع کر دیا؟ ہاں. انجیکشن لگاتے ہیں آپ، تو اس کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ اگر صحیح معنی پوچھا جائے تو یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اگر نہیں مانے ہوا تو بھاں تم 10 لگا لو دن میں، 10 ٹیکے لگا لو. اچھا، یہ بھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ 10 لگاؤ یا 1 لگاؤ؟ وہ بھی ٹیکنیک ہوتی ہے. بھاں 10 لگا لو، بھاں 2 لگا لو. پیسے کی بات ہے، جب پیسہ آئے گا اسی ٹائم لگا لے گا. تو ان کی ری ہیبلیٹیشن سے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا کچھ یوں ہے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پولیس ہاسپٹل ڈرگ ایڈکٹس ٹریٹمنٹ اینڈ ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید تنویر حسین. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نشہ آور اشیاء اور ڈرگز اتنے خطرناک کیوں ہیں؟ خاص طور پر ہمیں انجیکشنز اور ہیروئن کے بارے میں آگاہی فراہم کریں. نشہ آور اشیاء جتنی بھی ہیں نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے بھی اور نفسیاتی پرابلم بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈرگز کے پیشنٹ کا علاج کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے یا مشکل سے ہوتا ہے، اور اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، منشیات کا عادی ہونے کے آدمی اس کے بارے میں جو پاپی ڈیریویٹیوز ہیں ان کا اگر
4-5 दिन भी लगातार इस्तेमाल हो जाए तो वो आदमी नशेई शुमार होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी इसका इलाज हो जाए, जितनी जल्दी इस लानत से जान छूट जाए, छुटकारा मिल जाए, वो मुनासिब है। बसूरत दीगर इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसके डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। आमतौर पर जो प्राइवेट सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं वो तकरीबन 1 महीने के लिए पेशेंट को रखते हैं। मतलब 1 महीने में या 1.5 महीने में मरीज़ जो है वो रिकवर कर जाता है? नहीं, मरीज़ की जहाँ तक हैं विड्रॉल सिम्टम्स, वही जो मैंने कहा था, जो एंडोजनस सप्रेशन है उनकी सिक्रीशन की, एंडोर्फिन्स की, वो तो विद इन 15 डेज कंट्रोल हो जाती है मेडिसिन से। लेकिन जो इसकी आदत पड़ी हुई है, लत लगी हुई है, उसकी आदत डालने के लिए, कि उसके बगैर ज़िंदगी गुजारने की आदत डालने के लिए, उसके लिए काफ़ी लंबा अरसा दरकार होता है। नशे में धुत लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि अपने से जुड़े कई लोगों से बेवफाई कर रहे हैं। इनके खानदान की हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। माशरे की नज़रों में उनके बच्चे इसलिए किसी इमदाद के मुस्तहिक नहीं क्योंकि उनका बाप जिंदा है। माशरे की नफरत इन्हें अपने बाप से विरासत में मिली है। इन बच्चों के मासूम मसाइब ज़दा चेहरे माशरे से सवाल कर रहे हैं कि उन्हें किस जुर्म की पादाश में ये सज़ा मिल रही है, लेकिन माशरा खामोश है। जब तालाब गंदगी से भर जाते हैं तो मक्खी, मच्छर और दीगर कई बीमारियां पैदा करने वाली जरासीम बआसानी परवरिश पाते हैं। दरअसल इंसानी माशरा भी तालाब की मानद है। अगर वहाँ समाजी इंसाफ, कानून की अमलदारी, मसावात, रोजगार और ख्वानगी के अदम फराहमी जैसे अमराज मौजूद हों तो उस मुआशरे के रगो-बै में नशे जैसे कैंसर का फैलना गैर फितरी अमर नहीं। आज का इंसान दावेदार है कि जितनी तरक्की वो कर चुका है, माजी में इसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। लेकिन सवाल ये है कि ये जमाना सदी 20वीं जिसके जाते दिनों के गवाहों में हम हैं, इसे देखते हैं तो उसकी निगाहें जवाबन पलटकर हमें देखती हैं कि जैसे ये कहती हों, मेरे 100 बरस में तुम्हारी रसाई में वो कुछ भी आया कि जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। मेरी आस्तीनों में वो हैरतें हैं जो लाखों बरस में भी यकजा न होंगी। मगर ये बताओ कि इस सारी बकबक से तुमको मिला क्या? तुम्हारे दुखों में कमी आई कोई? सुलगती हुई बेअमा बस्तियों में कहीं से मयस्सर नमी कोई आई?